السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو مناظر آپ کے سامنے ہیں تو بڑے جوش و جذبے والے، یہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی عروج و زوال کی ایک داستان کا حصہ ہے۔ پاکستان فرینکفرٹ کے اندر کونسلیٹ کے سامنے چند مہینے پہلے کتنے جوش و جذبے کے ساتھ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر یا چاہنے والے یہ مظاہرہ کر رہے تھے عمران کے حق میں۔ اب چند مہینے کے بعد یہ پارٹی 37 سال کی عمر میں، جس نے اپنے عروج و زوال کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا، لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا یہ ایک جھٹکا ہے ٹیمپرری یا کہ یہ ایک مستقل موت ہے۔ پاکستان کے علاوہ باہر ہر ملک میں اس طرح یہ دیکھیں، یہ اب کیا پرویز الہی بھی گرفتار ہو گئے۔ یہ جو اس طرح کی ہیڈ لائنز ہیں، یہ پاکستانی قوم کے دماغ کو بالکل معاف کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ اگلی دیکھیں، عمران خان کی ضمانت کینسل، گرفتار کر کے پیش کرو۔ 80 لیڈروں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پاکستانی سیاستدانوں کی نوجوان بیٹیاں کیا کرتی ہیں، سیاستدان اپنی بیٹیوں کو کیوں سیاست سے چھپا کر رکھتے ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، آج پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ کینیڈا وزیر اعظم پریشان ہو گئے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا حکومت کے بس کا کھیل نہیں۔ پی ٹی آئی یہ دیکھیں، اگست میں اسمبلیاں تحلیل، الیکشن کا اعلان۔ یہ ایسی خبریں جو ہیں ہر آدھے گھنٹے 15 منٹ بعد جو کس کے دماغ میں آتا ہے، یہ دیکھیں کپتان نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، بریکنگ نیوز۔ یہ جو بھی بندہ پروگرام بناتا ہے نا یوٹیوب پہ، یا اس طرح کی ہیڈ لائنز لگا کے لوگوں کو، پھر آگے جی بازی پلٹ گئی، عمران خان نے بڑا سرپرائز دے دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس طرح کی جب ہیڈ لائنز آتی ہیں تو مزاج کیسے بنتے ہیں لوگوں کے۔ اب عمران خان کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے؟ پارٹی تباہ، امریکی حسین حقانی کا بیان آ گیا، اہم بات بتا گیا، سن کر کپتان پر قوم فدا ہو جائے گی۔ لے آگے اب ڈھاکہ کا ذکر آ گیا، جب ڈھاکہ خون میں نہلا دیا گیا، پورے مشرقی پاکستان میں فوجی چھاؤنیوں کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، گولہ بارود کٹھا۔ لے اب ایک اور آ گئی ہے، نئی جماعت کی تیاری فائنل، کپتان کی نئی ٹیم تیار، سپریم کورٹ سے حکومت کے خلاف فیصلہ۔ شاید یہ میرا قوم سے آخری خطاب ہو، فائنل اور آخری آپریشن، کپتان ہمیشہ کے لیے مائنس۔ اب یہ طرح طرح کی جو خبریں ہیں جب انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے دماغ کے اندر عجیب و غریب طرح کا منظر بنتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ شرپسند ہیں، یعنی کہ وہ جو پارٹی کے ورکر ہیں ان کی تصویر کے ساتھ وہ ہیڈ لائن لگائی گئی کہ یہ اب اس کے اوپر عمران خان کی تصویر کا الوداع پی ٹی آئی، یعنی زو مانی قسم کی وہ جو خبریں ہیں وہ انسانوں کی میں ہیجانی کیفیت پیدا کیے رکھتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں ان کی جو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو ہوا ہے سارا واقعہ 9 مئی کو، یہ ایسی خبریں میڈیا کے ذریعے، اب دیکھیں بیچ میں کچھ نہیں، شاہد افریدی اور شعیب اختر سے تلقا خیزن شباب اسد عمر سے کیا گلوانے کی کوشش۔ یہ پڑھتے جائیں اور جیسے جیسے انسان کلک کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اگلا، اب کیا ہو گیا، اب اگلی خبر کو کیا ہو گیا۔ اب آج کسی نے لگایا تھی قمر باجوہ کو آتے ہی بلا، دیکھیں یہ دیکھیں اب ہیڈ لائنز، ایک نے یہ لگایا تھی قمر باجوہ کو آتے ہی پکڑ لیا، اس کو ریسٹ کر لیا، اور یہ وہ۔ اب اس طرح کی خبریں لگا کے جو انسان اتنا گہری سوچ نہیں رکھتا ڈیپ، اس کا تو دماغ پھر لازمی بات ہے کہ منتشر ہی ہوگا نا۔ اس کو جب اس طرح کی خبریں ملیں گی تو واقعی اس کو، ایک انسان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے لیکن اس کو کہہ دیا جائے بار بار کہہ کے چلیں، وہی ہے جس کا ڈر تھا عمران ریاض پہ شدت کیا گیا، تو وہ اس کے جو جذبات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری جو 9 مئی کو گیم چلی ہے پورے پاکستان میں، یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے اندر یہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کے پیچھے یہ ساری پلاننگ کیا تھی۔ اب یہ ایک درخت ہوتا ہے نا، جیسے پی ٹی آئی کا ایک درخت ہے،
اس کے اوپر یہ جو پتے تھے نا، وہ جو پت جھڑ کا ایک موسم ہوتا ہے، وہ پتے اب جھڑ رہے ہیں، تڑا تڑ جھڑ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خزاں کا موسم آ گیا پی ٹی آئی کے اوپر۔ تنور درخت جو ہے عمران خان کی شکل میں، وہ تو ابھی وہیں کا وہیں ہے، اس کے اوپر جو پتے لگے تھے وہ جھڑ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، تڑا تڑ۔ ایسے ہے جیسے اب ایک پودا جب خزاں میں ننگا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں رہ جاتی ہیں پیچھے اور سارے پتے، اور وہ بندہ دیکھ کے وہی پودا جو ہرا بھرا ہوتا ہے کتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اگر وہ پودے کے اندر یا وہ تنوں کے اندر جان باقی موجود ہے تو پھر خزاں کے بعد اس کے اوپر دوبارہ ہریالی آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو کونپلیں پھوٹنے کا وقت آتا ہے نا، بہار جس کو کہتے ہیں، پھر وہ پتے جو ہیں وہ پھونکتے ہیں۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی کا جو پودا ہے جو 1996 میں جس کو بنیاد، جس کا بیج لگایا گیا اور وہ بنتے بنتے قد اور پودا بن گیا، اس کے اوپر بڑے بڑے بہار والے پھل لگے، پھر پتوں سے ہرا بھرا ہو گیا، اور اتنا ہرا بھرا ہو گیا کہ پورے پاکستان کے ادارے اور جتنی پچھلی پارٹیاں تھیں باری لینے والی ساری ایک دفعہ دہل گئی، مطلب ہل کے رہ گئی۔ اب انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس پارٹی کو یا اس پودے کو مکمل جڑ سے کاٹ دیں۔ جڑ جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اپنے پاؤں پہ موجود ہے، وہ نہیں کاٹی جا سکی۔ اور اگر جڑ کسی درخت کی مضبوط ہونا تو وہ درخت ہر طرح کا جو اس کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں، گرم ہوائیں، اور اس کے اوپر آندیاں آتی ہیں، طوفان، وہ درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ اب یہ جو ہے پی ٹی آئی کا جو درخت ہے یا اس کی جو جان ہے وہ بیسیکلی عمران خان میں ہے۔ اس کو اگر وہ نہیں ہلا سکے، اس کو اپنی جڑوں سے وہ نہ اکھاڑ سکے اس مسمم ارادے کو، پھر یہ دوبارہ پودے نکلیں گے، پھر اس کے اوپر پتے لگیں گے اور یہ ہرا بھرا ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آئی ایس آئی جو پاکستان کی انٹیلیجنس دنیا میں مشہور ہے، کوئی ملک نہیں ایسا جو اس کی